بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ اس دنیا کے اوپر سب سے زیادہ عظیم ترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول جو ہے وہ مقرر ہوئے تھے۔ یعنی دنیا پر پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ افضل ترین ہستیاں وہ انبیاء کرام ہیں، اور ان کے بعد اس دنیا کے اوپر عظمت کے حامل ہیں وہ لوگ، عزت دار ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت بخشی ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین کے اوپر فرشتے اترے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سلام آئے ہیں آسمانوں سے۔ یعنی ان ہستیوں کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے آسمانوں سے، ان انسانوں کا، ان نفوس قدسیہ کا عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سلام بھیجے زمین پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اور صحابیات میں سے بہت ساری ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرشتے نازل فرمائے۔ بعض فرشتوں نے بعض صحابہ کو غسل دیا، بعض کے جنازے پڑھے، بعض کی مدد اور نصرت کی، اور بعض کی شکل میں زمین کے اوپر آتے تھے، اور بعض کو کے سلام لے کر زمین کے اوپر آتے تھے، اور بعض کی تصویریں آپ وسلم کو دکھائی گئیں۔ یعنی اس دنیا میں وہ لوگ عظیم ترین ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین کے اوپر فرشتے نازل کیے۔ تو ان کے سچے ہونے اور ان کے وفادار ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے زمین کے اوپر فرشتے نازل فرمائے اور ان کو آسمانوں سے سلام بھیجا۔ ان کی عظمت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ انسان ان کے متعلق کچھ بھی کہیں، ان کے سچے اور وفادار ہونے کے لیے یہ ایک علامت کافی ہے کہ ان کی وجہ سے زمین کے اوپر فرشتے آئے ہیں۔ اور بعض صحابہ اور بعض صحابیات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین کے اوپر فرشتے نازل ہوئے ہیں، تو ان کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد
سب سے پہلے جس ذات اور جس شخصیت کی وجہ سے زمین کے اوپر فرشتے آئے وہ ایک عورت تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانوں سے جس شخصیت کے لیے سلام آئے ہیں وہ ایک عورت ہے، اور یہ وہ خاتون تھی کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیفیں دیتے تھے وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ لوگ آپ کو زخمی کر رہے تھے اور یہ عورت اور یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹیاں کرتی تھی، لوگ آپ کا انکار کر رہے تھے، اور یہ وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیتی تھی۔ اس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ خاتون آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر سالن ہے یا پانی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ ان کو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے۔ اور وہ خاتون کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلام بھیجتے ہیں تو سلام قرآن کی شکل میں بھی ہو سکتے تھے، فرشتے کی زبان سے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وجہ یہ وہ خاتون تھی کہ جب ساری دھرتی، سارے مشرک، سارے لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کی حوصلہ شکنی کر رہے تھے، آپ پر ظلم اور ستم کر رہے تھے، یہ واحد خاتون تھی جنہوں نے اپنا مال، دولت، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ کرتے تھے اپنے ساتھیوں کا کہ میرے ساتھ کچھ ساتھی ایسے تھے، تو ان میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ آتا تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت عائشہ فرماتی تھی اے اللہ کے پیغمبر آپ ہر وقت خدیجہ ہی خدیجہ کرتے رہتے ہیں، آخر ان میں کیا خوبی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ جس وقت لوگ مجھے جھٹلاتے تھے وہ میری تصدیق کرتی تھی اور مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی اولاد ساری کی ساری جنت کی سردار ہے، اور ان کی اولاد کے لیے زمین کے اوپر فرشتے آئے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ فرشتے اور یہ خوشخبری دینے والے فرشتے اس سے پہلے زمین کے اوپر نہیں آئے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کون تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا کہ یہ عورتوں کی سردار ہے جنت میں، اور ان کی اولاد یہ نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کے لیے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سلام آئے وہ ایک عورت تھی۔ اگر عورت اسلام کے اوپر چالو پڑے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت صحیح ہو تو یہ اسلام اور دین نسلوں تک پہنچتا ہے، اگر عورت صحیح نہ ہو تو ساری کی ساری نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میں 3 رات تک
ایک فرشتہ آتا اور مجھے دکھاتا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ جو عورت ہے یہ آپ کی بیوی ہے، اور جب میں وہ کپڑا ہٹاتا تھا تو اے عائشہ وہ تیری تصویر ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتی، جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ تجھے سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر، میرا بھی ان کو سلام دے دیجئے۔ یعنی جن لوگوں کے لیے آسمان سے سلام آتے تھے اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کے متعلق وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ وہ کام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زمین کے اوپر اگر سلام آئے ہیں فرشتے کی زبان سے تو وہ اپنی زبان سے، اپنی ذات کی وجہ سے وہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو آج کی مخلوق ان کو کہتی ہے عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تو کیا یہ اس میں کوئی حقیقت اور سچ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الیاذ باللہ نعوذ باللہ ایک جہنمی عورت تھی؟ آج دھرتی پر ایسی مخلوق ہے کہ جن کی عبادت بغیر گالیوں کے وہ مکمل ہی نہیں ہوتی، اور گالی بھی ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے سلام آتے تھے، اور پھر ان کی باتوں کو سن کر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ فلاں صحابہ کیا تھے، وہ معاملہ کیسے تھا، وہ معاملہ کیسے تھا، وہ کام انہوں نے یہ کیا تھا، تو اس میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ جن لوگوں کے متعلق آسمانوں سے سلام آئے تو ان کے خلاف انسان کو کچھ سننا گوارا پسند کرتا ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل ہو تو ان کے خلاف ایک لفظ بھی سن لے تو وہ انسان تو یہی سمجھے گا کہ یہ تو پاگل ہے جو ان کے خلاف بولتا ہے یا سنتا ہے یا کچھ دلائل تلاش کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض ایسے حقائق ہیں کہ انسان کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کو سرچ اور ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض ایسے حقائق ہیں دنیا کے اوپر کہ انسان ان کو صرف مانتا ہوتا ہے، کہ کسی دلیل کی ضرورت اس کو۔ مثلا یہ رات نکلی ہوئی ہے، رات ہے، اب انسان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ رات ہے۔ کوئی انسان کھڑا ہو جائے وہ کہے میرے پاس دلائل ہیں کہ یہ رات نہیں بلکہ دن ہے، تو کیا ہم اس سے دلائل سنیں گے، اس کی گفتگو سنیں گے؟ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے دن کو، یہ سورج نہیں یہ چاند ہے، میرے پاس اس کے دلائل ہیں، تو کیا اس کی گفتگو سنی جائے گی؟ اس کے دلائل دیکھے جائیں گے، پڑھے جائیں گے، سنے جائیں گے؟ نہیں۔ جب وہ بات کرے گا تو ہم کہیں گے یہ پاگل ہے۔ ایسی ہے کوئی شخص یہ کہے کسی کو کہ یہ جو تیرا باپ ہے یہ تیرا باپ نہیں ہے، میرے پاس دلائل ہے، ہم اس کی بات سنیں گے؟ اس کی بات سنیں گے؟ ممکن ہی نہیں۔ سب سے پہلے جھگڑا ہوگا، وہ تو انسان پھر زندہ جا نہیں سکتا وہاں سے۔ تو کیا اللہ کے پیغمبر کی ازواج وہ مسلمانوں کی مائیں نہیں ہیں؟ ہماری وہ ماں جس کو دنیا کے اوپر ایک رشتے کی وجہ سے، ایک سبب کی وجہ سے وہ ہماری ماں بنی ہے، اس سے اتنی محبت ہے کہ انسان لڑنے جھگڑنے اور گولیاں اور مرنے پہ تل جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کہا اس کی عزت زیادہ ہے یا وہ اس ماں کی عزت زیادہ ہے؟ جس ماں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ماں ہے اس پر تو ہزاروں جانے قربان، لیکن ہم اس کے متعلق کیا کرتے ہیں؟ دلائل سنتے ہیں، اور پھر مسائل بھی پوچھتے ہیں، جی مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں وہ ایک چاند سورج رات کی طرح بالکل واضح ہیں، ان کے خلاف کسی دلیل کو تلاش کرنے کی ضرورت، ان کے لیے ایک ہی
لیے کافی ہے کہ وہ صحابہ ہیں، بس صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس ان کے خلاف ہمیں کسی دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کے خلاف کسی کی بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ اور جو کہنے والا ہے وہ کہاں سے کہے گا؟ قرآن تو ان کو سلام کہتا ہے، فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام آتے ہیں، اور جو کہنے والا ہے وہ کہاں سے دلیل دے گا؟ یہ صرف ہم مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے واقف نہیں، ہم اپنے اسلام اور دین سے واقف نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ آئے عائشہ، جبرائیل تجھے سلام کہتے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی بیویوں سے کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور اس کو انہوں نے صحیح کہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے حفصہ کو طلاق دی ہے؟ وہ تو قیام کرنے والی ہے، وہ تو روزہ رکھنے والی ہے، اور جنت میں وہ آپ کی بیوی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کہ آپ کو رجوع کریں۔ یعنی وہ شخصیات جن کے لیے فرشتے نازل ہو جاتے کہ پیغمبر کو کہیں کہ ان سے رشتہ نہیں توڑنا، ان کو چھوڑنا نہیں، کس کو حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ اپنے آخری نبی اور رسول کو حکم دیا کہ ان سے رشتہ ان سے نہیں توڑنا۔ تو ان لوگوں کے متعلق ہم کہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، وہ استغفر اللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ کافر ہو گئے تھے، یا ان کے خلاف ہم کوئی بات سنیں اور برداشت کر جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا آخری رسول اور پیغمبر، ایک ناراضگی کی وجہ سے علیحدگی ہوئی اور فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ان سے رشتہ نہ توڑیں، یہ جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ تو ان کے متعلق ہم یہ گفتگو سنیں اور مختلف دلائل سنیں۔ لوگ تو صحابہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ فلاں صحابی واقعی صحابی ہے۔ یعنی اگر ہمیں صحابہ کے متعلق ہی شک ہے، ہم صحابہ کے متعلق ہی اعتراضات رکھتے ہیں، تو پھر یہ قرآن کیسے صحیح ہے، احادیث کیسے صحیح ہیں، آپ کا اسلام کیسے صحیح ہے، آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے صحابہ کے واسطے سے آتے ہیں۔ اگر وہ نہیں صحیح تو پھر دین کا کون سا مسئلہ صحیح ہے؟ کیونکہ دشمن وار ہی وہاں کرتا ہے کہ اگر ان کو شک میں ڈال دیا جائے تو سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ مشکوک ٹھہرتا ہے۔ جب کسی چیز کے اندر، کسی مسئلے کے اندر شک پڑ جائے تو لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ یہ اختلافی رائے ہے، لہٰذا چھوڑ دو اس مسئلے کو۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید صحابہ کے خلاف سن لینا اور برداشت کر لینا یہ بھی شاید کوئی اخلاق حمیدہ میں سے کوئی اوصاف ہیں کہ انسان یہ بڑا صبر تحمل والا ہے کہ اس نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے۔ نہیں، انسان کی زندگی میں بعض ایسے مسائل اور ایسے حالات آتے ہیں کہ جہاں برداشت کرنا بغیرتی ہوا کرتی ہے اور ایمان اس ایمان سے خارج کر دیتی ہے وہ چیز۔ لیکن ہر چیز کو ہم جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اخلاق ہے، ہمارا صبر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو اوصاف حمیدہ سے متصف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ خاتون جو ہیں جنت کے اندر بھی آپ کی بیوی ہیں اور یہاں بھی آپ کی بیوی ہیں اور روزے رکھنے والی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر مخلوق ہے ایسی کہ جب تک وہ ان کو گالیاں نہ دیں ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، اور ہر خوشی کے موقع پہ، ہر اجلاس کے موقع پہ، ہر پروگرام کے موقع پہ وہ ان پر ضرور گالیاں دیتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر تو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہی یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، اور جو انصار سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آیت الایمان حب الانصار، جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو ان سے نفرت رکھتا ہے وہ مومن۔ ہمیں پھر ان کے خلاف کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی علامے کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کیا کہتا ہے۔ وہ منافق ہے، وہ زندیق ہے جو صحابہ کو غلط کہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حکم آتا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ جائیے حضرت ابی بن کعب کو قرآن سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابی، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور کس کو کہا؟ خاتم النبیین کو، آخری نبی اور آخری رسول، اور رسولوں کے سردار کو یہ کہا کہ ابی بن کعب کو جا کر قرآن سناؤ۔ ان صحابہ کے خلاف ہم باتیں سنیں، ایک مسلمان باتیں سن کر برداشت کر جائے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اے ابی یہ مسئلہ ہے، تو حضرت ابی جو ہے بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ میں اس کے آخری نبی اور رسول کا قرآن سنوں؟ یعنی قرآن کے قاری تھے، اور یہ ان 4 صحابہ میں سے تھے کہ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا، ان میں یہ صحابی رسول بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اے پیغمبر جائیے ابی بن کعب کو سورہ بینہ اور فلاں فلاں قرآن کی آیات سنائیے۔ یعنی قرآن مقدس کے اندر ان کے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام و کرام کیے، احادیث موجود ہیں، ساری کی ساری تاریخ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے صرف ایک صحابی کی وجہ سے فرشتے کا نازل ہونا، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ان کے وفادار ہونے کی دلیل ہے، یہ ان کے نیکوکار ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے کہ فلاں کام فلاں صحابی سے، فلاں کام فلاں صحابی سے، اور زمین پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جبرائیل ایک صحابی رسول کی شکل میں آتا تھا۔ حضرت دیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں فرشتے نازل ہوتے تھے۔ یہ زمین پر ہوا ہے، لیکن دشمن جو ہے وہ حملہ بھی وہی کرتا ہے کہ صحابہ ہی نہیں صحیح تھے۔ اگر صحابہ کو وہ صحیح کہہ دے تو اس کا دین اسلام جو ہے، جو جس کو وہ مانتا ہے، اس کی کوئی دلیل اس کے پاس بچتی ہی نہیں۔ صحابہ کو خراب کرے گا تو دلائل دے گا، پھر وہ یہی کہے گا قرآن بھی صحیح نہیں، حدیث بھی صحیح نہیں، یہ تاریخ بھی صحیح نہیں، فلاں بھی صحیح نہیں، فلاں بھی صحیح نہیں، صحیح کیا ہے؟ جو میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مقدس جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ایسے بھی تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ بھی ہل گیا۔ کس کی وجہ سے؟ ایک صحابی رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی کانپ گیا۔ کانپا کہ نہیں؟ اگر وہ سچے نہیں تھے، وفادار نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کا عرش کا ہلنا کیا مقصد ہے؟
پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرشتے نازل کیے کہ جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھو. زمین پر آئے کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اپنی ایڑی کو اٹھا کر چلتے تھے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے پیغمبر آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جگہ ہی نہیں کہ میں پورا پاؤں رکھ سکوں. ایک صحابی رسول کی وفات پر جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کو نازل کیا؟ فرشتے نازل ہوئے. فرشتے آئے اور انہوں نے جنازہ پڑھا. اور کس کے حکم کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اگر وہ صحیح نہیں تھے، وہ وفادار نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ پیغمبر کے سچے حبدار نہیں تھے، تو پھر فرشتوں کا آنے کا کیا مقصد؟ انہوں نے آ کر جنازہ پڑھا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ اپنا پورا پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ فرشتے اتنے ہیں کہ میرے پورے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو ان کے خلاف ہم کسی کے دلائل، ہمارے اندر ایسی گنجائش ہی نہیں کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ دلائل سنیں. ایک صحابی رسول، مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بدر کا واقعہ ہے. وہ ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے. پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آواز سنی اور اس مشرک کے اوپر ایک کوڑا برسا. میں ذرا آگے ہوا، وہ مشرک گر پڑا. جب میں نے دیکھا کہ اس کے ناک کے اندر سوراخ ہو گیا اور ایک نکیل لگی ہوئی، اس کا چہرہ پھٹ گیا، وہ مر گیا. اور وہاں میں نے دیکھا کوئی شخص بھی نہیں. میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں نے یہ ماجرا سنا بھی دیکھا بھی کہ ایک مشرک کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو نے جو دیکھا وہ بھی سچ ہے، جو سنا وہ بھی. یہ اللہ کے فرشتے تھے جنہوں نے تیری مدد کی ہے. یعنی صحابہ اگر جنگ کرتے تو جنگ میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر فرشتے نازل ہوتے تھے. اور اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی جو آپ کے ساتھ یہ کی گئی. یعنی صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر کتنے تھے؟ 313 تھے اور مشرکین کی تعداد 1000 میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اللہ کے پیغمبر میدان کے اندر کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اللہم انکا ان تولک ہذہ الاسابہ لا تبت فی الارض. اے اللہ، اگر آج تو نے ان مٹھی بار جماعت کو ختم کر دیا تو پھر دنیا کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ کے پیغمبر یہ دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے کندھے سے آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ زمین پر لٹک گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے بہت دعا کر لی، اب بس کیجئے، اللہ کی رحمت آنے والی ہے. تو اس وقت سارے مسلمانوں نے، سارے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے وہ لینوں کے اندر جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہو رہے اور مسلمان چھڑی سے اشارہ کرتے مشرک مر جاتا تھا. اور اس وقت مشرکین کے ساتھ شیطان بھی تھا اور جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو پھر اس نے کہا مشرکین کو، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی. اسی وقت شیطان ان سے بھاگ گیا. یعنی صحابہ کرام نے میدانوں کے اندر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، ان کی آوازوں کو سنا اور صحابہ کرام کی انہوں نے مدد کی. تو ہم ان لوگوں کو کیسے جو ہے یہ کہہ دیں کہ وہ وفادار نہیں تھے؟ حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر، جو صحابہ بدر کے اندر موجود تھے آپ ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ ان کا مقام آپ کے ہاں کیا ہے؟
اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بدر کے اندر جو بھی مسلمان موجود تھے وہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں. یا راوی کہتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تو پھر وہ جبرائیل کہتا ہے بدر کے اندر جو فرشتے موجود تھے بدر کے اندر وہ بھی آسمانوں میں سارے فرشتوں سے افضل ترین فرشتے ہیں. ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ بدر میں صحابہ کی مدد کے لیے آئے تو ان کو یہ افضلیت ملی, ان کو یہ مقام ملا, ان کو یہ مرتبہ ملا. وجہ کہ بدر میں انہوں نے صحابہ کی مدد کی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا؟ سارے فرشتوں سے افضل. فرشتے بھی جن کے جنازے پڑھیں, جن کو غسل دیں, فرشتوں کا مقام جن کی وجہ سے بلند ہو, اللہ تعالیٰ جن کی وجہ سے فرشتوں کو عزت دے, ہم ان کا وقار گرا دیں, ہم ان کے خلاف باتیں سنیں, ہم ان کے خلاف دلائل سنیں. حتیٰ کہ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بدر کے اندر جو مسلمان شامل تھے, جو صحابہ شامل تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اور فرمایا اعملوا ما شئتم, اعملوا ما شئتم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ جو بدری صحابہ ہیں, آج کے بعد تم جو کچھ کرو تمہارے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. ان صحابہ کے متعلق ہم تشکیک میں, ہم شک میں, ہم شبہات میں, اور پھر ہم سوالات اٹھاتے ہیں کہ آیا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے, وہ صحابہ تھے یا نہیں تھے, فلاں کام انہوں نے ایسے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. صحابہ کے متعلق کسی کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ جنت کا دے دیا ہے, ورضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت قبول ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہوگا تو پھر قابل قبول ہے, وگرنہ تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے. صحابہ کے متعلق ہمیں سوچنے, ہمیں ترازو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذات کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہی دے دیے تھے. اہل بقیع کے لیے, جو بقیع کا قبرستان ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیا. یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی باری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے بقیع کے قبرستان کی طرف گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے آئیں, اور وہاں جب پہنچے اللہ کے پیغمبر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ عائشہ تیرا سانس کیوں پھولا ہوا؟ بعد میں ساری تفصیل. پھر اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میرے پاس ابھی فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر اٹھیے اور بقیع کے قبرستان کے اندر جو مسلمان موجود ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. کن کے لیے؟ بقیع کے قبرستان کے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں ان کے لیے دعا کیجئے. وہاں کون تھے؟ صحابہ تھے کہ نہیں تھے؟ کس کا حکم آیا اور کس کو حکم دیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا تھا؟ اور پھر اللہ کا حکم کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا, اور پیغمبر جاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ صرف بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اے انسانوں, وہ انسان کوئی عام ہستیاں نہیں تھی. صحابہ عام ہستیاں نہیں تھیں, وہ لوگ عام لوگ نہیں تھے. ان کے لیے تمہیں کسی ترازو کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرشتے نازل فرماتا ہے اور اپنے آخری پیغمبر کو سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کے لیے جا کر دعا کیجیے. ان کے لیے ہمیں کسی ترازو لگانے کی ضرورت ہے؟ ان کے خلاف کسی کی بات سننے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک اٹل حقیقت ہے, وہ ہمارا ایمان ہے, وہ ہمارا اسلام ہے. ہم ان کے خلاف کوئی بات برداشت
نہیں کر سکتے۔ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک احساس ہے کہ مسلمان کے اندر جتنا زیادہ یہ احساس ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو جائے کہ ہم صحابہ کے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کریں گے، یہ احساس دل کے اندر بھی ختم ہو جائے، تو اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو پھر زبان سے روکو، نہیں تو پھر دل کے اندر اس کو برا جانو۔ اگر دل کے اندر یہ احساس بھی ختم ہو جائے ہمارے اندر تو ہمارا ایمان ہے، تو ہم کہاں ایمان کے، تو ہم کن کو مانتے ہیں، کن کی سیرت کو ہم بیان کریں گے، کن کے ہم نعرے لگائیں گے، کن کے اخلاق کو ہم پڑھیں گے، کن کی سیرتوں کو ہم پڑھیں گے، کن کے اخلاق کو بیان کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ تھے جن کی طرح ہمیں بھی بننا ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں تھے تو پھر دنیا پر صحیح کون ہے؟ کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور اپنے آخری پیغمبر کو اور رسولوں کے سردار کو فرماتے ہیں کہ جائیے ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، وہ صحیح نہیں تھے؟ وہ بالکل صحیح تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے وفادار تھے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم مسلمان جو ہے اپنے اسلام اور دین کو سمجھنے سے قاصر ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ یہ شیعہ، یہ رافضی یہ دلائل دیتے ہیں، وہ دلائل دیتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھے ہوئے تھے اور جو صحابہ قرآن کو جمع کرنے پر مامور تھے وہ جمع کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اہل شام کے لیے خوشخبری ہو، اہل شام کے لیے خوشخبری ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل شام وہ لوگ ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل شام یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اور اہل شام کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سایہ کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ اہل شام کے لیے یہ خوشخبری موجود ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ توحید پرست لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح ہونے والے، اپنے اسلام کی حفاظت کرنے والے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، اپنے کلمے کی حفاظت کرنے والے، لا الہ الا اللہ کی لاج رکھنے والے، وہ سب کچھ قربان کرنے والے۔ تو کس پر؟ کلمے پر، اس قرآن پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر بار، اپنی بیوی بچے، اپنا دنیا، اپنی مال، سب کچھ وہ کس پر قربان کر رہے ہیں؟ وہ دین اسلام پر قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل شام کے لیے خوشخبری ہے، اور ہر وہ اہل شام، ہر وہ شامی مسلمان جو توحید پر ذبح ہو رہا ہے، ہر وہ مسلمان شامی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعرے لگا رہا ہے، ہر وہ مسلمان شامی جو اسلام پر قربان ہو رہا ہے، ہر وہ مسلمان شامی جو شام کے اندر اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے، ہر وہ مسلمان شامی جو کفار کو للکار رہا ہے، جو زمین کے اوپر طاغوت کے سامنے وہ ڈٹ گئے ہیں، نہیں دیکھا کہ ہمارے بچے ذبح ہو گئے، نہیں دیکھا کہ ہماری بیویاں ذبح ہو گئیں، نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر بار وہ ختم ہو چکے، نہیں دیکھا کہ ہم تباہ و برباد ہو چکے، نہیں دیکھا کہ آج دنیا کے اوپر ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا، لیکن وہ کس لیے زندہ ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ اہل شام ایسے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں، اور یہ ہر اس شامی کے لیے خوشخبری ہے جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال قبل یہ خوشخبری ان مسلمانوں کے لیے دی تھی کہ جو مسلمان کلمہ کے لیے ذبح ہو رہے،
اور ایک ان شامیوں کے لیے سلام ہے ان کی استقامت کو، سلام ہے ان کے ایمان کو، سلام ہے ان کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، سلام ہے ان کے اسلام کو، سلام ہے ان کی استقامت کو، سلام ہے ان کی فرما برداری، نمازوں، حج، زکوٰۃ اور ان کے روزوں کو۔ اور مسائل وہ پوچھتے ہیں یہ کہ اے علماء ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہم اگر افطار کریں ہمارے حلق کے اندر وہ غبار جاتا ہے، اس غبار سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے 2 دنوں سے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں، وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے تو پھر آپ نے 2 دن سے کیا کھایا؟ وہ 6 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، وہ معصوم بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 دن سے گھاس کھا رہے ہیں۔ یہ سیرت، یہ کردار، یہ کام اللہ کے پیغمبر نے وادیوں میں کیا تھا، اور یہ 3-4 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطبہ کیا گیا، جب مشرکین مکہ نے آپ کی ہر ایک ضرورت کو کاٹ دیا تھا، خورد و نوش کی چیزیں بھی نہیں پہنچتی تھیں، تو پھر اس وقت صحابہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ گھاس کھایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاخانے سے مینگنیاں آتی تھیں۔ آج کی وہ سیرت ان شامی بچوں نے اور بچیوں نے اور مردوں نے اور عورتوں نے، یہ سارے کام آج وہ سیرت، وہ کردار، وہ صحابہ کی ساری سیرت آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو ان کے لیے استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم سب مسلمانوں کو ان کی مظلومیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم سب مسلمانوں کو، ہم اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں نہ دنیا سے فرصت، ہمیں نہ اپنے آپ سے فرصت، نہ ہمیں اپنے مال و دولت سے فرصت، نہ ہمیں اپنے گھر بار سے فرصت، نہ ہمیں اپنے علاقے آبا و اجداد سے فرصت، نہ ہمیں اپنی زبان، نسل، رنگ سے فرصت، ہمیں کسی چیز سے فرصت نہیں ہے۔ ہم اور ان کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر سکتے، ہم یہاں بیٹھے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی دعا کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسلام پر جما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر، موت آئے تو اسلام پر، وما علینا الا البلاغ۔